بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوزخیوں کو ہونے والے عذابات کا ذکر چل رہا ہے۔ اسی کے ذیل میں یہ ہے کہ دوزخیوں کے جسم کتنے بڑے ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ میں کافر کے دونوں مونڈوں کے درمیان کا حصہ 3 دن کے راستے کی برابر لمبا ہوگا۔ جب کوئی تیز رفتار سوار چل کر جائے اور کافر کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، اس کی کھال کی موٹائی 3 دن کے راستے کے برابر ہوگی۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کی داڑھ قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی ران بیضا پہاڑ کے برابر ہوگی، اور دوزخ میں اس کے بیٹھنے کی جگہ 3 دن کے راستے کے برابر لمبی چوڑی ہوگی، جتنی دور مدینے سے ربضہ گاؤں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دوزخی کے بیٹھنے کی جگہ اتنی لمبی ہوگی جتنا مکہ اور مدینے کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ فائدہ بعض روایت میں ہے کہ کافر کی کھال کی موٹائی 42 ہاتھ ہوگی، اور مسلم شریف کی روایت میں گزر چکا ہے کہ 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگی، مگر یہ کوئی مشکل بات نہیں، کیونکہ مختلف کافروں کو مختلف سزائیں ہوں گی، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے بعض شخص دوزخ میں اتنے بڑے کر دیے جائیں گے کہ ایک ہی شخص دوزخ کے پورے ایک کونے کو بھر دے گا۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو دوزخ کتنی چوڑی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا، اللہ کی قسم تم نہیں جانتے، بے شک دوزخی کے کان کی لو اور مونڈے کے درمیان 70 سال چلنے کا راستہ ہوگا، جس میں خون اور پیپ کی وادیاں جاری ہوں گی۔ اللہ حافظ۔ پل صراط سے گزر کر دوزخ میں گرنا۔ دوزخ کی پشت پر پل قائم کیا جائے گا، جس کو پل صراط کہتے ہیں۔ تمام نیک اور بد لوگوں کو اس پر ہو کر گزرنا ہوگا۔ قرآن حکیم میں ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، اور تم میں ایسا کوئی بھی نہیں جس کا اس دوزخ پر گزرنا ہو قیامت کے دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کی پشت پر پل صراط قائم کیا جائے گا، اور میں نبیوں میں سب سے پہلے اپنی امت کو لے کر اس پر سے گزروں گا، اور اس دن صرف رسول ہی بولیں گے اور ان کا کلام صرف یہ ہوگا، اللہم سلم سلم، اے اللہ سلامت رکھ سلامت رکھ۔ پھر فرمایا کہ جہنم میں سعدان کے کانٹوں کی طرح مڑی ہوئی کیلیں ہیں، جن کی بڑائی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ وہ کیلیں پل صراط پر چلنے والوں کو بدعمالیوں کی وجہ سے گھسیٹ کر دوزخ میں گرانے کی کوشش کریں گی، جس کے نتیجے میں بعض ہلاک ہو کر دوزخ میں گر جائیں گے اور کبھی نہ نکل سکیں گے، یہ کافر ہوں گے، اور بعض کٹ کٹ کر دوزخ میں گریں گے اور پھر نجات پا جائیں گے، یہ فاسق ہوں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ بعض مومن پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے، اور بعض بجلی کی طرح جلدی سے گزر جائیں گے، اور بعض ہوا کی طرح، اور بعض تیز گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح۔ ان رفتاروں میں بعض سلامتی کے ساتھ نجات پا جائیں گے، اور بعض کیلوں سے الجھ کر چھوٹ جائیں گے، اور بعض دوزخ میں اوندھے منہ دھکیل دیے جائیں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جہنم اپنی پشت پر تمام لوگوں کو جما لے گی۔ جب سب نیک و بد جمع ہو جائیں گے تو اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوگا کہ تو اپنوں کو پکڑ لے، جنتیوں کو چھوڑ دے۔ چنانچہ جہنم بروں کا نوالا کر جائے گی، جن کو وہ اس طرح پہچانتی ہوگی جیسے تم اپنی اولاد کو پہچانتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ حاصل یہ ہے کہ جنت والے پار ہو کر جنت میں پہنچ جائیں گے، جن کے لیے جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، اور دوزخی دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے، جس کو اللہ جل شانہ یوں بیان فرماتے ہیں، ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ سورہ مریم کی آیت ہے، پھر ہم ان کو نجات دیں گے جو ڈرا کرتے تھے، اور ظالموں کو اس میں ایسی حالت میں رہنے دیں گے کہ گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ قرآن شریف کی آیات میں دوزخیوں کے داخلے کی کیفیت کئی جگہ بیان کی گئی ہے، جن میں یہ بھی ہے کہ دوزخی پیاس کی حالت میں جہنم رسید کیے جائیں گے، اور دوزخ میں جانے سے پہلے دروازے پر کھڑے کر کے ان سے فرشتے سوال جواب بھی کریں گے۔ ذیل کی آیات سے مضامین خوب واضح طور پر سمجھ میں آتے ہیں۔ ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، سورہ مریم کی آیت، اور ہم مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسا ہانکیں گے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، سورہ قمر کی آیت ہے، جس روز مجرمین منہ کے بل جہنم میں گھسیٹے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ کا مزہ چکھو۔
فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ سورہ شعراء کی آیت ہے۔ پھر وہ اور گمراہ لوگ اور ابلیس کا لشکر سب کے سب دوزخ میں اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام سورہ رحمان کی آیت ہے۔ مجرم لوگ اپنے حلیے سے پہچانے جائیں گے کیونکہ ان کے چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوں گی، پھر ان کے سر کے بال اور پاؤں پکڑ لیے جائیں گے اور ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ترغیب و ترہیب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول اس آیت شریفہ کی تفسیر میں نقل کیا گیا ہے کہ مجرم کے ہاتھ اور پیر موڑ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، پھر لکڑیوں کی طرح توڑ مروڑ کر جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ اللہ احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون سورہ صافات کی آیتیں ہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جمع کر لو ظالموں کو اور ان کے ہم مشربوں کو اور ان کے معبودوں کو جن کو وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر پوجا کرتے تھے، تو ان سب کو دوزخ کا راستہ دکھاؤ، اور پھر حکم ہوگا اچھا ذرا ان کو ٹھہراؤ، ان سے سوال کیا جائے گا۔ چنانچہ یہ سوال ہوگا کہ اب تم کو کیا ہوا ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ اس پر بھی وہ ایک دوسرے کی کچھ مدد نہ کریں گے بلکہ سب کے سب سر جھکائے کھڑے رہیں گے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول سورہ احزاب کی آیت ہے۔ جس روز ان کے چہرے دوزخ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ یوں کہتے ہوں گے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اہل دوزخ سے شیطان کا خطاب۔ ادھر تو دوزخی اتباع شیطان پر پچھتاتے ہوں گے اور بارگاہ خداوندی سے خطاب بالا کے ذریعے ان پر ڈانٹ پڑے گی، ادھر شیطان اس تقریر سے ان کو لتاڑے گا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ اور قیامت کے دن جب سب مقدمات فیصل ہو چکے ہوں گے، نمٹ جائیں گے، تو شیطان کہے گا مجھے برا بھلا کہنا ناحق ہے، کیونکہ بلا شبہ اللہ نے تم سے سچے وعدے کیے تھے اور میں نے بھی کچھ وعدے کیے تھے، سو میں نے وہ وعدے خلاف کیے تھے اور تم پر میرا اس سے زیادہ زور چلتا نہ تھا کہ میں نے تم کو گمراہی کی دعوت دی، سو تم نے خود ہی میرا کہنا مان لیا، تو مجھ پر ملامت مت کرو اور اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہارا مددگار ہوں اور نہ تم میرے مددگار ہو، میں تمہارے اس فعل سے خود بیزار ہوں کہ تم اس سے پہلے دنیا میں مجھے خدا کا شریک قرار دیتے تھے، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دوزخیوں کو واقعی بڑی حسرت ہوگی جبکہ شیطان اپنی برات ظاہر کرے گا اور ہر قسم کی اعانت و مدد و تسلی سے دستبردار ہو جائے گا۔ اس وقت دوزخیوں کے غیظ و غضب کی جو حالت ہوگی ظاہر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عذابات جہنم سے حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔